تمام تعریف حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی بزرگی برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. اسی کے لیے سزاوار ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے. سب کچھ اس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے. وہ اپنی حکمت اور مشیت سے ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. وہ رب ذوالجلال سب کا حاکم ہے, سب کا مالک ہے, سب کا رازق ہے. زمین و آسمان پر اسی کی بادشاہت اور حکومت ہے. اس کائنات کے اندر درخت کے تمام اشجار, درخت کے پتے پتے پر, آسمان کی فضاؤں میں مخلوقات پر اور ریت کے ذرات پر, دریاؤں کے قطرے قطرے پر سب کا پروردگار ہے, وہ رب ذوالجلال ہے. محترم حضرات, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہمیں پیدا کیا اور ہماری پیدائش کا مقصد بھی اس رب ذوالجلال نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہمیں کیوں بھیجا ہے, ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. قرآن کریم میں اس کی صاف طور پر کئی جگہ وضاحت فرمائی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن آج انسان جس کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا, رزق روزی کا اس کا بندوبست انتظام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے رزق روزی کے ذرائع اور وسائل, اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے راستے اور طریقے اس کو بتا دیے. لیکن اس کے باوجود اس انسان کا اکثریت تو انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر اور دیگر ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں ان پر ایمان نہیں لایا, اور کچھ ایمان بھی لائے تو ان کا عقیدہ مکمل درست نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. بہت کم چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کا عقیدہ, جن کا ایمان درست ہے. سب کا حاجت روا, مشکل کشا, روزی رسا, بگڑی بنانے والا, دکھ تکلیف کو دور کرنے والا, سب کا نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. سچا مسلمان, یہ بات یاد رکھیں, سچا مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ سچا مسلمان وہ ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرے, اللہ کو ہی اپنے سارے معاملات کا, نفع نقصان کا مالک سمجھے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات, اللہ کے علاوہ کسی لکڑ کی, پتھر کی, درخت کی, جانور کی, انسان زندہ ہو یا مردہ ہو, نہ اس کی پوجا پرستش کرے اور نہ اسے نفع نقصان کا مالک سمجھے. چاہے انسان ہو, ولی ہو, شفیع ہو, پیغمبر ہو, کوئی بھی. دوسری بات کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے دل سے نہ کسی کا برا سوچے, جس کو حسد کہتے ہیں, نہ اپنی زبان سے برا کہے نہ برا کھائے, زبان پہ کسی بھی طرح کا کوئی برا نہ آئے, نہ اپنی آنکھ سے برا دیکھے, نہ کان سے برا سنے, اور نہ اپنے اعضاء و جوارح سے کسی کے ساتھ برا کرے. یہ ہے سچا مسلمان. اب آپ سوچنا, غور کرنا کہ ہم سچے مسلمان ہیں.
ان باتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ آج مسلمانوں کا ایمان عقیدہ درست نہیں ہے۔ جو مشرکین مکہ، جو ہندوانہ یا مشرکانہ کافرانہ عقائد ہیں، وہی نظریات، وہی خیالات، وہی عقائد مسلمانوں کے اندر شیطانی وساوس گھسے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے سے بے شمار ایسی بدعات، خرافات، رسومات، بدعقیدگی کے کام مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سفر کے معنی خالی ہو جانا، جس کو کہتے ہیں زیرو کو صفر، اسی سے یہ سفر بنا ہے۔ مشرکین مکہ 3 مہینے لگاتار، ذوالحجہ اور ذوالقعدہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار یہ حرمت کے مہینے، ان کا وہ احترام کرتے تھے، لڑائی جھگڑے سے پاس رہتے تھے۔ اور لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کو اپنے باپ کا انتقام لینا، کسی کو اپنے بھائی کا بچا لینا، ان کا انتقام بدلے کی بڑی جستجو تھی، بڑی حرص تھی۔ اگر ان کے ساتھ کوئی کچھ کر دیتا تو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن 3 مہینوں میں نہیں کرتے، 4 مہینے تو حرمت تھے۔ یہ 3 مہینے لگاتار ان کو گھر بیٹھے بیٹھے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا، لڑنا جھگڑنا ان کی عادت تھی، فطری عادت تھی۔ ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے، اب اس لڑائی میں اور بڑھتی رہتی، انتقام کون سے انتقام لیتے، کون سے انتقام بدلا لیتے، وہ پانچ میں چلتی تھی۔ جب 3 مہینے ہو جاتے، جب سفر کا مہینہ آتا تو پھر اپنے گھروں کو خالی کر کے ہی وہ بدلے انتقام کے لیے نکل جاتے، کوئی اپنا اپنے انتقام بدلے تھے، گھر خالی ہو جاتے، تو خوشی سے یہ سفر ہو جاتا ہے، سفر المکان، سفر دور، ان کے گھر خالی ہو جاتا ہے۔ دوسری یہ بدعقیدگی کہ مشرکین مکہ کا یہ بدعقیدہ تھا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت نازل نہیں ہوتی ہے، خیر و برکت نہیں آتی ہے، نہیں اترتی ہے۔ اور اس کے برعکس الٹا کہ اس مہینے کے اندر وبائیں، بلائیں، بیماری، مصیبتیں زیادہ اترتی ہیں۔ اب یہ بدعقیدہ رکھتے ہوئے اور بدعات، خرافات کو وہ انجام دیتے، فلانی نماز کرو، فلانی خیرات کرو، فلانی یہ کام کرو، شادی بیاہ اس مہینے میں مت کرو، کاروبار کو کوئی کام کی اسٹارٹنگ اس مہینے میں مت کرو، اور کوئی بھی خیر و بھلائی کا کام اس مہینے میں مت کرو، لیکن اللہ کی خیر و برکت ہے۔ آج بھی یہ بدعقیدگی اور یہ بدشگونی، اور کیا کہتے ہیں اس مہینے کے اندر شادی کرو گے تو جو عورت آئی وہ منحوس ہو، یہ بدعقیدہ آج تک انہی سے آج تک یہ چلا رہا ہے، اور مسلمانوں میں یہ سرار پھیل چکا ہے، گھس گیا ہے۔ اور یہ بدعقیدہ فلانی گاڑی جب سے لی ہے گھر میں پریشانی آ رہی ہے، فلانی بچے کی جب سے شادی کی ہے، فلانی عورت گھر میں آئی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ بدعقیدگی۔ وہ کہتے ہیں فلانی گاڑی منحوس ہے، فلانا گھر منحوس ہے، فلانی عورت منحوس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایمان سے خارج ہونے والی بدعقیدگی اور بدخیالی۔ تو یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کی یہ بدعقیدگی تھی، جو بدعقیدگی آج مسلمانوں تک پہنچ چکی، جو مشرکانہ عقائد۔ اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں 12 مہینے آتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور وبائیں بلائیں، حدیث میں آتا ہے کہ سال میں مہینہ کوئی دن خاص نہیں کہ وبا بلا اترتی ہیں، جن کے برتن خالی پڑے رہتے ہیں ان برتنوں میں چمک جاتی ہیں، تو کوئی بیماری ان کے اندر سرائے کر جاتی ہے، جو اللہ سے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے کہ اللہ کوے کے بولنے سے، بجلی کے گزرنے سے، یا کچھ اور کرنے سے، یہ پرندوں کو اڑانے سے یہ بدشگونی نہیں ہونی چاہیے، یہ بدعقیدگی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے، بغیر اللہ کی حکمت اور مشیت کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نہ کوئی گاڑی منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی عورت منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی بچہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی گھر منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی فیکٹری منحوس ہوتی ہے۔ یہ بدعقیدگی بیکار، یہ بدعقیدگی خراب ہے۔ جو
اندر یوم آزادی کے نام سے کیسی کیسی خرافات، کیسی کیسی بدعات، کیسی کیسی گنہگاریاں اور بے حیاں اور بے شرمیاں انجام دی جاتی ہیں۔ اتنی آج خوشی کا ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی خوشی کا دن ہے، اسلام نے اس کے منانے سے اجازت نہیں دی، مناؤ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پامالی نہ ہو۔ خوشی مناؤ کھانے سے، پہننے سے، جائز معاملات سے، دوسروں کی خیر خواہی کرنے سے، مدد کرنے سے، اپنے رشتہ داروں اقربا سے، لیکن آج جیسے یوم جمہوریہ ہے کتنا ناچتے ہیں، پڑھتے ہیں، بجاتے ہیں اور آتش بازی کرتے ہیں، پتنگ بازی کرتے ہیں، یہ ساری فضولیات اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ ہمیں صرف خوشی اتنی ہی منانی ہے جتنی ہمارے اسلام میں ہمیں دی جائے۔ اور آج مسلمانوں کے اخلاق کردار غیر ہری جگہ سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، آپ اس کا تجربہ کریں۔ دنیا کے اندر بے شمار انبیاء آئے، سب نے کس بات کی گواہی، سب نے زکات کی دعوت دی، دعوت توحید، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور سب سے پہلے ان کی دعوت کفر و شرک سے اجتناب کرو۔ شرک کی ابتدا لکڑ پتھر مورتیوں کی مجسمے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے، ان کے شیطان نے کس طرح ابتدا کرائی کہ ان کے نئے صلاحہ جب مرچا دے تو ان کی اولاد کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے بنے جو اچھے لوگ ہیں، بزرگ جو گزر گئے، ان کی مجسمہ تصویر بناؤ، مجسمے بناؤ، ان کی یادگار کے طور پر اپنے گھر کے اندر رکھو۔ وہ بڑے اچھے لوگ تھے، نیک تھے، بڑے صلاحہ لوگ تھے، تو ان کے وسوسوں سے انہوں نے بنا کر وہ مورتیاں مجسمے تصاویر رکھی۔ وہ نسل چلی گئی، دوسری نسل آئی، جب دادا کے اولاد کے بعد پوتے آئے، دیکھو تمہارے یہ دادا نیک لوگ تھے، بہت اچھے لوگ تھے، صلاح لوگ تھے، تمہارے باپ دادا نے بدل یادگار اور ان کی یہ مجسمے، یہ مورتیاں بنا کے رکھی ہیں، اور یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ کے دین کے آگے تم جھکو، ان کا آگے تم ہاتھ جوڑو، ان کی پوجا کرو، ان سے سفارش کرو، ان کی اپنے سامنے مرادیں رکھو، یہ اللہ سے فریاد کریں گے، یہ تمہاری پکار کو، تمہاری بات کو اللہ کے یہاں پہنچائیں گے، یہ اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ تو آخرکار شیطان نے ان لکڑ کی، پتھروں کی مورتیوں جو ان کے داداؤں کی، ان کے بزرگوں کی بنائی ہوئی تھی، ان کے سامنے جھکا دیا، ان سے شرک کرا دیا۔ کہ کائنات کے اندر سب سے پہلا جرم، سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا ہے قرآن میں، شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ ہے شرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل پوجا سمجھتا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، یہ شرک ہے، اور شرک اللہ کے لیے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر شرک سے کسی نے توبہ نہ کی، شرک کی حالت میں مر گیا، تو اللہ نے قرآن میں پہلے اعلان فرما دیا کہ اس پر جنت حرام ہے اور اس پر ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ۔ اور گناہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ جب بخش دے گا، معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آخرکار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کرے ہوئے جاؤ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نوح علیہ السلام آئے اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نوح علیہ السلام وہ رسول ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلا رسول بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ جو تم یہ برائی کے، گناہ کے کام کرتے ہو، یہ کفر و شرک کے کام کرتے ہو، کہ تم اس سے باز آتے ہو، مجھے ان سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے تم ڈر جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، یہ گناہ چھوڑ دو۔
قوم إني لكم نذير مبين. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کھلا واضح طور پر مجھے ڈرانے کے لیے تمہیں بھیجا ہے. اگر تم نے یہی کام کرتے رہے، میری بات نہ مانی، تو یاد رکھو پھر اللہ کا عذاب وہ آیا، تمہارا خود کو نیست نابود کر دیا جائے گا، تمہیں ہلاک تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون. صرف اللہ کی عبادت کرو، اور میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، جو تمہیں یہ پیغام بتا رہا ہوں، اے میری قوم کے لوگوں، کہ میری ان باتوں کو مان لو، میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اگر تم نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کر لی، تمہیں برائیوں سے باز آ گئے، تم نے کفر و شرک کو چھوڑ دیا، ان لوگوں کو جیسے میں بنائے ہوئے ہیں، تم ان سے باز آ گئے، ان کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، تمہیں معاف کر دے گا. اور تمہارے لیے یہ مہلت غنیمت ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ وقت دے رکھا ہے، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، اچھا سمجھو. تم اب توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر کے توبہ کر کے تم پاس آ جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے گا. اگر تم نے توبہ نہ کی، اللہ سے معافی نہ مانگی، باز نہ آئے تو سمجھ لو تو پھر اللہ تعالیٰ کا جب مقررہ وقت آئے گا، اللہ رب العالمین سے تمہیں کوئی بچا بھی نہ پائے گا. جب اللہ تعالیٰ کا پہلا عذاب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے تمہارا مقابلے میں نہ تمہارا کوئی معاون ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا کہ جو اللہ کے تیرے عذاب سے تمہیں بچا سکے. نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بہت کہا، اور کہا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نوح علیہ السلام نے ایک دو دن نہیں، دو چار مہینے نہیں، 10-5 سال نہیں، تفاسیر میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس تک تبلیغ کی. 950 برس تک تبلیغ کی. اللہ تعالیٰ کے لیے عمر کتنی کی تھی؟ 14 برس کی. 950 برس تبلیغ کی، دعوت توحید ان کے سامنے پیش کی، کفر و شرک سے ان کو بچانے کی بہت کوشش کی، بہت سمجھایا، بہت ان کے لیے دعوت دی، بہت بتایا، لیکن رات دن کہا کہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اور یہ اللہ نے قرآن میں لیل نہار کہا ہے، رات دن سمجھایا بتایا. ایسا نہیں کہ 10 دن میں کوئی پروگرام کر دیا یا مہینے 2 مہینے میں کسی کے ہاتھ چلے گئے. رات دن نوح علیہ السلام اسی میں لگے رہتے تھے. لیکن کتنے بدبخت، کتنے نالائق تھے. اور فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ جتنا نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے، جتنا سمجھاتے اور جتنا کہتے، اتنا ہی اور مخالفت اور بغاوت پر کھڑے ہوتے، بھاگتے، اور اتنے ہی نوح علیہ السلام کے خلاف بولا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کی بدماشیوں سے بھی بند کرتا ہے. نوح علیہ السلام صرف 80 کے قریب ایمان لائے. اندازہ لگاؤ 950 برس تبلیغ کی، اور وہ بھی رات دن ہر طرح سے، اور پھر صرف 80 لوگ جن میں مرد بھی، عورت بھی، جوان بھی، سب ایمان لائے. تو نوح علیہ السلام جب مایوس ہو گئے اور ان کو سارے فوائد بتائے، اور کیا کرتے تھے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام جب بھی ان کے سامنے دعوت پیش کرتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، منہ پر کپڑا لگا لیتے، اور نوح علیہ
السلام کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے اور تکبر کیا کرتے تھے، طرح طرح سے مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری دعوت کو قبول کر لو، میری بات مان لو، دنیا میں بھی خوشحال رہو گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحال بنائے گا اور تمہیں آسودہ بنائے گا، آسمان سے بارش نازل کرے گا موسلا دھار، اور اس بارش کے فوائد سے تمہارے روزی روٹی کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے باغات تمہیں عطا کرے گا کہ جن سے تمہیں دیکھنے میں بھی اچھے، اور جو تمہارے اس کے جیسے مال دولت سے نوازے گا اور ان کے اندر سے نہریں جاری فرما دے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب خوشحال ہو گئے، اچھے کھاؤ گے پیو گے، دنیا میں خوشحال ہو گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نوازے گا۔ یہ سارے فوائد نوح علیہ السلام ان کے لیے بتائے سمجھائے، اس کے باوجود انہوں نے تکبر کیا، غرور گھمنڈ کیا، نوح علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت کی، مخالفت کی، بغاوت کی، ایمان نہ لائے۔ آخر نوح علیہ السلام نے جب ان سے تنگ آ گئے، نا امید آ گئے، اور ساری درخواست اللہ رب العالمین کے دربار میں رکھی۔ الہ العالمین میں ان کو ہر طرح سے سمجھایا ہے، ہر طرح سے میں نے دعوت دی ہے، برائیوں سے منع کیا ہے، اچھے کاموں کے لیے میں نے ان کو بتایا ہے، سارے اچھائی کے برائی کے راستے میں ان کو سمجھا دیے۔ اللہ العالمین اب میں بالکل تنگ آ چکا ہوں ان کو ہدایت کی راہ پہ آنے سے، بالکل اب مجھے ان کے بارے میں کوئی امید نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح اب جب تجھے امید نہیں ہے، اللہ کے دربار میں دعا کی کہ نوح کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ بس میں اس کو کبھی حال نہیں نہ مجھے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے نگرانی نے ہمارے کشتی بنا، ہم بتاتے رہے کہ تجھے ایسے ہی کشتی بنانی۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ جب کشتی بنانی شروع کر دی، اب قوم کے لوگ وہاں سے اتر گئے، مذاق اڑاتے ٹھٹا کرتے کہ پہلے تو رسول کا نبی کا دعویٰ کرتے تھے، آج سے کچھ دن پہلے کہتے کہ میں رسول ہوں، میری باتوں کو مانو، اب بڑے بن گئے ہو، اب بڑے کا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کشتی بنا دی ہے، اتنے دور کشتی چلاؤ گے، دور دراز تک یہاں سمندر نہیں، دریا نہیں، پانی نہیں، یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ مذاق کر۔ نوح علیہ السلام اپنے راتوں جیسے کشتی بنانے میں لگے رہتے، اور آپ کے ساتھی جو چند لوگ تھے ان سے کچھ مدد دیتے، وہ لوگ مذاق اڑاتے اور طرح طرح سے ٹھٹا کرتے، لیکن ان کی باتوں کو جب کچھ احساس ہوتا پھر بھی نوح علیہ السلام کہتے کہ میں اپنے جو رب کا حکم ہے میں اپنے رب کے حکم میں لگا ہوں۔ آخرکار جب کشتی بن کر تیار ہو گئی، اللہ رب العالمین نے وہ آسمان کو حکم دیا، آسمان سے موسلادھار بارش پڑی، پانی کے ایک دم بادل کے پھٹتے پھٹتے گرنے لگے، اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، اور حتیٰ کہ قرآن نے بیان کیا ہے تنور طلب جو ان کے کھانے پکانے کے تنور کے چولہے کے ان سے بھی پانی نکل نکل کر آ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کا جب پہلا عذاب آیا، وہ نافرمان لوگ، اللہ کی معصیت نافرمانی کرنے والے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے احکام میں نبی کی پیچھے ٹھٹا کرنے والے، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو ساری کائنات کے اندر پانی اتنا ہو گیا کہ پہاڑ جب ڈوب گئے۔ ان کا بیٹا جب ایمان پر نہیں لایا تھا، نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ بیٹا ایمان لیا تو کہنے لگا کہ یاسین کہ مجھے میں تو پہاڑ پر چلا جاؤں وہ مجھے بچا لے گا۔ آگے وہ پہاڑ پر بھی گیا، نوح علیہ السلام نے کہا وہ بیٹا آج کوئی نہ بچ سکے گا، رب لا تذر رب لا تذر الکافرین دیارا، رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے رب العالمین سے فریاد کی، الہ العالمین یہ مشرکین یہ کفار جنہوں نے تیرے احکام کی نافرمانی کی ہے، الہ العالمین ایک بھی کافر کو نہ چھوڑنا، ایک بھی نہ
کرنے لگے. اللہ نے منع کر دیا کہ اے نوح جہالت کا لفظ آیا قرآن میں, یہ نادانی جہالت کی بات نہ کر. آج صرف وہی بچ سکے گا کہ جو تیرے ساتھ تیرے اہل والے تیرے وہ آدمی ہیں جو تجھ پر ایمان لائے, تیرے ساتھ کشتی میں سوار ہے. جو تجھ پر ایمان آیا وہ تیرا نہیں ہے, اگرچہ تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اللہ رب العالمین کا سب کا عذاب آیا کہ دنیا کے اندر وہ تباہ ہو نابود ہو گئے, وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے, غرق ہو گئے. اللہ نے پاک اندر خود فرمایا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. اللہ نے فرمایا ہم نے سب کو غرق کر دیا, سب کو ڈبو دیا, ہلاک کر دیا, اور صرف وہی لوگ بچے جو کشتی کے اندر سوار تھے. محترم حضرات, یہ اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کی معصیت کے کام کیے, گنہگاری کے کام کیے, اور ان کے نبیوں نے رسولوں نے ان کو بہت سمجھایا, بہت ڈرا. آخرکار اللہ کے کیسے ان کا عذاب آئے. قرآن پڑھو, تمام انبیاء کے واقعات, قوم نوح کو دیکھو, قوم عاد کو دیکھو, قوم سمود کو دیکھو, قوم لوط کو دیکھو, اور دیگر قوموں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے عذاب آئے. کوئی زلزلوں سے تباہ کی گئی, کوئی آندھیوں سے تباہ, آندھی طوفان سے تباہ کی, کسی کو جبرائیل نے بستی شہر کو اٹھا کر اوپر سے نیچے پٹک کر الٹ دیا گیا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کا ثواب ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں, یہ سارے ان قوموں کے اندر الگ الگ برائیاں تھیں. کسی پر آپ کے انگارے برسائے گئے, کسی کے اندر صرف نام شرک کی برائی تھی, شرک کی تھی, اس کے ساتھ کسی کے اندر صرف نام توڑ کی برائی تھی, کسی کے اندر قوم لوط کی برائی تھی, کسی کے اندر کوئی اور برائی تھی, ان کے اندر الگ الگ برائی تھی. آج اس امت کے اندر اس وقت میں جتنے ان ساری قوموں کے اندر برائی تھی, اس سے زیادہ آج کی برائی ہے. آج کون سی برائی نہیں ہے؟ ایسی برائیاں ہمارے زمین پر, ہمارے معاشروں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے علاقوں میں, اور ہمارے شہروں میں, بستیوں میں اللہ کی نافرمانی اور ایسی برائیاں ہو رہی ہے کہ جنہوں نے کبھی ہم نے سنا تک نہیں ہوگا, ہم نے دیکھا تک نہیں, سنا تک نہیں ہوگا. ایسی برائیاں کون سی برائی نہیں ہے؟ کھانے کمانے میں برائی, کھانے پینے میں برائی, اور معاشرت کے اس بات کے کہنے سلنے میں برائی. ان کو ایک برائی پر اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے, نیز کے نابود کرنے کا نام و نشان مٹا دیا گیا, ختم ہو گئے. صرف کوئی بچے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ. اس کے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. آج نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, حام, سام, رافض, ان سے ہی دنیا کی یہ نسل چلی. آج میرا کہنے کا جو مقصد ہے نوح علیہ السلام کا قصہ لانے کا ہے, آج ہم دیکھو ہمارے سماج میں کیسی برائیاں ہو رہی ہیں. یوم جمہوریہ کا وقت آتا ہے, پہلے صرف چند لوگ صرف ایک فضول خرچی کرتے تھے, مطلب تھا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ فضول خرچی ہے. فضول خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالی نے قرآن میں شیطان کہا ہے. فضول خرچ کرنے والوں کو شیطان کہا ہے. فضول خرچی ہے. جو باپ اپنے بیٹے کے لیے چرخی دلا رہا ہے وہ کون ہے؟ پیسے دے رہا, اپنے جیب سے 500 روپے کا چرخی لیا, پتنگ لیا. یہ فضول خرچی ہے. اور فضول خرچی کرنے کا کتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ طرح سے اس کو پلٹ سکتا ہے. جب اللہ کی دی ہوئی قیمت روپیہ ہے, پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, سب سے بڑی قیمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی. جب ہم اس کو شیطان کا بھائی بن کر کے شیطانی کاموں میں خرچ کریں گے تو اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں ہے, یہ کفران نعمت ہے. آج کہتے تھے کہ کاروبار نہیں ہے, یہ کام نہیں ہے, وہ نہیں ہے, ملازمت نہیں ہے, یہ نہیں ہے. یہ دیکھو پہلے ہم نے کوئی اللہ
اللہ کی نعمت اللہ نے ہمیں دیا تھا اللہ کی کوئی ناشکری نہیں کی، کفران نعمت کے شکار تو نہیں ہوئے۔ آج اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، گرفت کر لیتا ہے کسی بھی طرح سے، تو پہلے مطلب کی ناشکری ہے، پتنگ کا اڑانا، پتنگ کا بیچنا، اور کہتے بہت سے لوگ پتنگ کا کاروبار کرتے ہیں۔ ہر چیز اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، جس کام کے کرنے میں، اس کا کاروبار کرنے میں، اس کا کام کرنے میں بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ جس طرح کے شراب کے پینے والے پر لعنت فرمائیے، اس طرح کے شراب کے بیچنے والے پر بھی لعنت فرمائیے۔ جس طرح پتنگ اڑانا فضول خرچی ہے، اس طرح سے پتنگ کا بیچنا بھی سب گناہ فضول خرچی کی کو ابتدا کر رہا ہے اور بڑھاوا دے رہا ہے۔ آج بڑے بڑے دیندار حاصل لوگ کسی بھی برائی کی دعوت کو سمجھاؤ تو کیا جواب دیتے ہیں کہ فلانا بھی تو کر رہا ہے، وہ بھی تو کر رہا ہے، وہ بھی تو کر رہا ہے۔ یہ تو دلیل ہے۔ پر ہونا بھی یہ چاہیے کہ کسی بھی برائی پر آدمی باز آئے، توبہ استغفار کرے، جس طرح سے نبی علیہ السلام نے کہا تھا اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، یہ جو تمہارے لیے وقت دے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت کا، برائیوں سے باز آؤ، اس کو میں نے غنیمت سمجھو، ورنہ اللہ کا تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ اگر تم خوشحال ہیں، اگر زندگی میں کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے ہمارے مہلت دے رکھی ہے باز آنے کی، توبہ کرنے کی۔ لیکن آج حرام کا کھا کے آدمی بڑا شاپ چال آج ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے یہ سمجھتا تو بڑا دماغ رہا ہے، بیٹا فلانا بھی کر رہا ہے، یہ جگہ اگر عبادت کا کام کرا ہے تو تو بھی کرے گا، کیا جواب دیتے ہیں؟ کتنی بڑی اور سے بڑی بڑی بات یہ آتا ہے، جیسے ہمیں جمہوریہ کا دن آتا ہے، بڑے بڑے ٹیبل لگانے علاقے میں تو ماشاءاللہ ملے گا، دوسرے علاقوں میں سے لائیں کرایہ رکشے میں رکھ رکھے اور اس پر چھتوں پر رکھیں گے، نہ اذان کا کوئی ڈر ہے، نہ نماز کی کوئی فکر ہے، نہ اپنے اڑوسی پڑوسی ستانے سے کوئی ڈر ہے، تکلیف دینے سے ڈر ہے۔ مرد بھی، عورت بھی، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی وہ ناچ گانے کے کام کریں گے، وہ بے حیائی کے کام، بے شرمی بے حیائی کے کام کریں گے۔ آپ کبھی بھی تجربہ کر لینا، آج مسلمانوں کا اخلاق کردار اتنا گرا چکا ہے، خلیل نسل پورا ہو چکا ہے۔ آپ کبھی بھی جاؤ کہ جو رئیس سالہ ہندوؤں کے پڑھے لکھے علاقے ہیں، جیسے روہنی ہے، کلونی ہے، ان میں ایسے بے حیائی بے شرمی نہیں ہوگی، پھر تو نروگ میں تو ہوگی کہ چوڑے چماروں کی دستی چیزیں کروں۔ آج ان کے اخلاق کردار اتنے گر چکے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنا۔ اور دوسرے شرم کی بات یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ برائی سود خوری میں اہل حدیث، پتنگ بازی میں بیچنے کھانے میں اہل حدیث، اور برائیوں میں سب سے زیادہ اہل حدیث۔ کہیں نہ میں تو الحمدللہ سب کے بھرماتا جاتا ہوں، یہ شکایتیں ملتی ہیں ہر برائی میں اہل حدیث چھوٹی مسجد والے ہیں۔ کتنے بڑے شرم کی بات ہے، کیا رفضین کرنے کے، کیا امیر بولنے کے، کیا کسی نام کے اہل حدیث ہیں؟ ارے اہل حدیث کا مطلب ہے ہر برائی کو چھوڑ دینا، ہر گناہ سے توبہ استغفار کر لینا، تب اہل حدیث ہے۔ آج دوسرے مسئلے کے لوگوں سے بھی برائیوں میں اہل حدیث آگے ہو گئے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کو سمجھاؤ، ایسی فضول خرچی کے کاروبار نہ کرو، فضول خرچی کام کے دکان بھی کرائے دینا حرام ہے۔ تمام علماء کا فتویٰ ہے کہ جس کام میں، جس دکان کے اندر شریعت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، شریعت کے خلاف کوئی مال بیچا جا رہا ہو، کسی طرح سے قرآن حدیث کی، شریعت کی اسلام نافرمانی کی جا رہی ہو، دکان دینا بھی اس کے لیے کرایہ پر حرام ہے، جو کرایہ آتا وہ بھی حرام۔ اب کوئی حرام سے ملزانے بھی ہو رہے ہیں، مسجد کی پرچی بھی کرتے ہیں، سارا حرام کی نسل دھواں سب کی دماغوں میں پہنچ جاتا ہے۔ آج تقویٰ نہیں رہا، خوف خدا نہیں رہا، ہمارے اندر انسانیت نہیں رہی، حیا شرم نہیں رہی کہ کسی بھی طریقے سے حرام کا لقمہ پیٹ تک پہنچ چکا۔ یہود کی بنیاد کس چیز سے ہے پتا ہے؟ سود پہ۔ کمائی میں ان کو سب سے اچھا سود لگتا ہے اور غذا میں سب سے اچھا ان کو شکر لگتا ہے۔ دو چیزوں کو ان کی بنیاد ہے یہود کی،
اور آج یہ دونوں چیزیں انہوں نے ساری کائنات کے اندر پہنچا چکی ہیں۔ اور ایک بات اور ہے، یہ جو چپس وغیرہ بکتے ہیں، جو کولڈ ڈرنک وغیرہ، یہ بے حیائی بے شرمی کیوں پھیلی ہے؟ کہ حرام ہمارے پیٹ تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ چکا۔ آج اللہ کا ڈر تقویٰ خوف کیوں نہیں رہا؟ یہ دو چیزیں پہنچ چکی، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جو کولڈ ڈرنک اور کھانے پینے کی اکثر جتنی بھی کمپنیاں 80% یہ چپس دکانوں میں بکتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شوگر کی چربی سے بنا، اور حرام کھانے سے بے شرمی آ کے انسانیت غیرت مندی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی۔ آج انسان خود ہے کہ بیوی بچے بھائی بہن کی کوئی پرواہ نہیں، رشتہ دار بیچارہ تنگ ہے پریشان ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں۔ اگر دکھ تکلیف میں ویسے بھی آ جائے تو یہ طرف مسڑا کے بیٹھ جائیں گے، کچھ مانگ نہ دیں، کوئی سوال نہ کر دیں۔ یہ حال ہو گیا نمازیوں کا، حاجیوں کا، دیندار پرہیزگار کا۔ کوئی ہے جو تنگ ہے بہن کے پاس گھر جائے اس سے پوچھے خرچہ پانی کاروبار کیسا ہے؟ کوئی ہے جو اپنے قریب چھوڑے بھائی کے پاس جائے کہ گزارا پانی کیسا ہو رہا ہے؟ انسانیت نہیں رہی، حیا شرم نہیں، دیا دھرم نہیں رہا۔ یہ حال ہے محترم حضرات، وقت ہو چکا ہے۔ تو گزارش ہے گھر گھر جاؤ، یہ بے حیائی بے شرمی مت ہونے دو۔ یہ بے غیرت ٹھیک ہے، آزادی کا دن ہے، اپنی سب اتنی خوشحالی گزارے کھانے پینے سے۔ ارے آزادی بناؤ، اپنے غریبوں کی مدد کرو، اپنے بہنوں کی مدد کرو، دیکھ بھال کرو، خوشی کے اپنے دل میں بسی۔ یہ نہیں کہ بے حیائی بے شرمی کے کام اگر اللہ کی نافرمانی کرو، اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ایسے ہی عذاب آ سکتا ہے جیسے پہلے لوگوں کے دل کا تھا۔ پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم تو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، سیلاب گر جلائے گا، صرف کوئی بیماری دے گا، ہم بیٹھے ہیں، اللہ کا عذاب سب پہ آئے گا۔ اور پھر حدیث بھی ہے، پہلے شروعات میں ان لوگوں سے بھی زیادہ برائی برے کیوں کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ یہ ذمہ داری ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جس طرح سے نماز پڑھے صرف اپنی نماز پر مطمئن مت رہو کہ ہماری بس ہم نمازی ہیں، دیندار پرہیزگار ہیں۔ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو بغیر نمازی برائی کا کام کریں، اگر ان کو ہم نے دعوت برائی سے نہ روکا تو اللہ کے ہماری گرفت ہو جائے گی، اللہ کا عذاب ہم پہ بھی آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شیطانی کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، ناچنے گانے سے اور دیگر برائی کے کاموں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا جان کریم ہماری اولاد کو بچا دے۔ اے الہ العالمین ہماری اولادوں کو، ہمارے لڑکوں کو، بچوں کو، بچیوں کو ہر برائیوں سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى